بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے اہم بات ہے جس کی وجہ سے مجھے خود ابھی میسج دینا پڑا ہے۔ دیکھیے، مشن نور کے حوالے سے کیمپین چل رہی تھی، ایک ذاتی طور پہ کیمپین چلائی گئی اور پوری بہترین کیمپین آگے چلی گئی، لیکن آج رات کو انفرادی طور پہ چلائی تھی کچھ لوگوں نے اور وہ بہترین پورے دنیا میں پھیل گئی۔ آج رات کو مجھے پتا چلا کہ یہ جو مشن نور ہے نام جو ہے، اور جو 20 تاریخ ہے، یہ متنازعہ سی چیز ہے۔ مشن نور چونکہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جو ان کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین جو تھا ان کا، اس نے سب سے زیادہ قادیانیت کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور ان کی جو تبلیغ قسم کا جو ان کا جو مشنز جاتے تھے یا ان کی جماعتوں یا جو ان کی جماعتیں جاتی اس کو وہ نور مشن کا نام دیا کرتے تھے، مخصوص نام دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کئی اپنی چیزوں کا نام نور سے منسلک کرتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن، ان کے اسکول، ان کی جو عبادت گاہیں وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد 20 ستمبر 1948 کو ربوہ میں ان کی عبادت گاہ قائم ہوئی۔ تو دیکھیے، پہلے ہی ہمارے مخالفین بہت ہیں، پہلے ہی نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ختم نبوت سے ہے، تو بڑا ٹچی، یہ دل کے اندر داخل ہونے والا ایشو تھا۔ تو جب یہ پتا چلا تو میں نے اس کو اپنی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں اس بات کو رکھا، جو کہ ہمارے مولانا جمیل اظہر بترا صاحب نے بتائی تھی، ایز اٹ از ہم نے وہاں رکھا۔ وہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ الحمدللہ بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑی ایک ہستی کے بیٹے بھی اور خود بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ہے، انہوں نے بھی کچھ مفتیان کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نہیں کسی کی نیت پہ شک کر رہے، اگر اتفاق بھی ہے تو اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان اس کی پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان، اور ویسے بھی اگر جان بوجھ کر ہے پھر تو ناقابل قبول ہے، اگر اتفاق بھی ہے تو اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ تو طے ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلان میں تھا کہ ہم اذانوں دیا کریں گے، تو اس لیے چونکہ ٹائم بہت کلوز آ چکا تھا تو ہم نے کہا اس مشن نور کے نام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں جن دوستوں نے اس کو شروع کیا ہے، برائے کرم اس کا نام ہمیں ہے حکم اذاں رکھ دیں، اس کو ہمیں ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، اس کا نام رکھ دیا جائے، ہمیں حکم اذاں، اور بے شک کل رات کو ہی کر لیں۔ دونوں چیزیں جب ایک دن اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو، مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ نہ لو، سوشل میڈیا خلاف ہو جائے گا، آپ کو بے عزت کر دے گا، آپ کو یہ کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ عزت ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ جس قسم کا اس کا تعلق تھا، بات یہ ہے کہ اس پہ اگر ہمیں پتہ چل گیا، اور صرف اکیلے نہیں، ہمارے مولانا صاحب نے بتایا، یہ مولانا جمیل اظہر بترا ہے جو کھل کے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ لوگ جو دینی طبقے کے لوگ کھل کے نہیں آ رہے ہوتے وہ صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب، دیگر بھی ہمارے پارٹی کے ساتھیوں نے ہمارے اس موقف کی تائید کی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مشن نور، اس کی قادیانیوں سے مماثلت ہے کسی نہ کسی اس نام کی۔ تو میں جن دوستوں نے سٹارٹ کیا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ براہ کرم اس کو، میری بات کو پازیٹیو لیں، اور اس کا نام ہمیں ہے حکم اذاں کر دیجئے، انشاءاللہ اسی زور شور سے ہوگا۔ ہمیں ہے حکم اذاں، اس کا نام تبدیل کرتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ مشن نور اور 20 ستمبر کی چونکہ مماثلت قادیانیت کے ساتھ ہے، تو یہ تو نہ ہمارا دل مان رہا ہے، نہ دین مان رہا ہے، نہ ہم مان سکتے ہیں، چونکہ جہاں ختم نبوت کی بات ہو، جہاں نبی آخر زمان کی بات ہو، اور جہاں ان لوگوں کی بات ہو جو قادیانی ہیں، اگر وہ شائبہ بھی ہوگا تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بھائی اگر کسی نے ہماری کوئی ٹرولنگ کرنی ہے، کوئی کیمپین چلانی ہے، کوئی اسپیسز کرنی ہے، 20 دفعہ کیجئے، ہمارا اصول ہے اول تو انشاءاللہ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے اذان دینے کو، اور آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا نام تبدیل کر کے ہمیں حکم اذان لا الہ الا اللہ کر دیجئے، انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری کر دیں۔ آپ نام پہ کیوں اٹک گئے ہیں؟ آپ اس کو چینج کر لینا، ایک اعتراض آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے نا، اعتراض ہے، ہمیں اعتراض ہے اس نام کے اوپر، چونکہ یہ قادیانیوں کا نام ہے، اور قادیانی ایک قابل نفرت قسم کے لوگ ہیں، ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔